باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ SOPs کے فاصلے کے تحت محکمہ صحت کی ہدایات کے مطابق SOPs کے فاصلے کے تحت بیٹھیں۔ SOPs کا فاصلہ 6 فٹ کا ہے، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، کسی دوسرے کا نہیں ہے۔ آج حضرت امام ربانی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کے مکتوبات کی جلد اول کے 80ویں مکتوب کا بیان شروع کیا جا رہا ہے۔ یہ مکتوب شریف مرزا فتح اللہ شیرازی کے نام ہے۔ مرزا فتح اللہ شیرازی کے نام ہے۔ شیراز ایران کا ایک صوبہ ہے۔ ان کو وہاں سے بلایا گیا تھا۔ مرزا فتح اللہ شیرازی کو بہت بڑے عالم تھے، مسلکاً شیعہ تھے، لیکن خط لکھا ہے تو حضرت نے اس کا جواب دیا ہے۔ ہم کوئی فرقہ بندی کی بات نہیں کریں گے، ہم عمومی باتیں اس سلسلے میں عرض کریں گے۔ آپ کے مکتوب کے متن کے الفاظ اس طرح سے ہیں فارسی میں: احتمال تقیہ را در مادہ اسد اللہ راہ دادن نیز السخافت عقل است، عقل صحیح ہرگز تجویز نمی کنند کہ اسد اللہ باوجود کمال معرفت و شجاعت بغض خلفائے ثلاثہ را 30 سال مبتن دارند و اظہار خلاف نہ نمایند و صحبت نفاق و عیشاں دارند از ادنائے اہل اسلام ان قسم نفاق متصور نیست۔ ان مبارک الفاظ کا اردو میں ترجمہ پہلے بیان کیا جا رہا ہے، اور تقیہ کے شک کو حضرت اسد اللہ علی کرم اللہ وجہہ کے حق میں بیان کرنا بھی عقل کی کمی کی وجہ سے ہے۔ بے عقل صحیح اس بات کو ہرگز جائز نہیں سمجھتے کہ حضرت اسد اللہ معرفت و شجاعت کے کمال کے باوجود خلفائے ثلاثہ کے بوجھ کو 30 سال پوشیدہ رکھیں اور اس کے خلاف اظہار نہ کریں اور ان کے ساتھ منافقانہ صحبت رکھیں۔ اس قسم کا نفاق کسی ادنا مسلمان سے بھی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ فارسی الفاظ کا اردو میں ترجمہ ہے۔ اب دیکھیے، مرزا فتح اللہ شیرازی حکیم تھے، شیراز سے ان کو بلایا گیا تھا۔ جہانگیر بادشاہ کی بیوی نور جہان خود ایرانی تھی، شیعہ تھی۔ ایک محفل میں جہانگیر بادشاہ اس کے حسن و عشق کا فریفتہ ہو گیا اور اسے شادی کا پیغام دے دیا، اس سے شادی ہو گئی۔ تو دربار میں بھی اور دربار سے باہر بھی شیعہ کا اثر بڑھنے لگا۔ اس کے بڑے بڑے رشتہ دار عزیزوں کو بھی بلا لیا گیا، وہ بھی بڑے بڑے عہدوں پر فائز کر دیے گئے۔ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو جہانگیر نے انہی بڑے بڑے امراء کو جو نور جہان کے ساتھ آئے تھے ان کو حضرت امام ربانی کو قید میں بھیجا گیا تھا قلعہ گوالیار میں۔ بہرحال یہ باتیں ہیں ساری سننے کی۔ تو سننے اور دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آنے والا شخص کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، خط لکھنے والا کوئی عام آدمی نہیں تھا،
بہت بڑا عالم تھا، عقلیات کا پہاڑ تھا۔ مرزا فتح اللہ شرازی حکیم کہتے ہیں دانا کو، بہت بڑا حکمت کا پہاڑ تھا اور بہت بڑے منصب پر فائز تھا۔ وزیر اعظم کے قریب اس کا منصب تھا۔ بادشاہ کی بیوی کا بھائی ہو اور وہ چھوٹے منصب پر ہو، یہ تو ممکن نہیں ہے نا اس وقت، آج بھی شاید ممکن نہیں ہے۔ اس نے یہ خط لکھ کے پوچھا کہ یہ تقیہ کیا ہے، کیسا ہوتا ہے؟ کوئی روح رعایت نہیں پھر حضرت امام ربانی نے جواب دیتے وقت ذرا بھی نہیں سوچا کہ میں کس سے مخاطب ہوں، کس کو بات کر رہا ہوں، ذرا بھی نہیں سوچا کچھ بھی کہ کون ہے میرا مخاطب، کس کو میں خط لکھ رہا ہوں، کس کے خط کا میں جواب دے رہا ہوں۔ اس کے منصب کی کوئی پرواہ نہیں کی، اس کے منصب کا کوئی خیال نہیں کیا، بلکہ جو بات حقیقت تھی وہی بات بڑے صاف اور بڑے واضح الفاظ میں بیان کر دی گئی۔ یہ نہیں سوچا کہ میں گول مول سا جواب دے دوں، گول مول میں نے عمومی لفظ استعمال کیا ہے، آئیں بائیں کر دوں میں، کہ اپنی جان چھڑا لوں، کہیں مجھ پر نہ مصیبت آن پڑے، نہیں۔ یہ حضرات مصیبتوں سے نہیں گھبراتے تھے، یہ حضرات امتحانوں سے نہیں گھبراتے تھے، یہ حضرات کسی چیز کا بھی نوٹس نہیں لیتے تھے، بڑے صاف لفظوں میں جواب دیا۔ اس سے پہلے ایک اور منصبدار نے، ہردے رام اس کا نام تھا، اس نے پوچھا تھا رام اور رحیم کے درمیان کیا فرق ہے، میں اس کی ساری تفصیل بیان کر چکا ہوں۔ تو اس نے بھی پوچھا کہ یہ جو تقیہ ہے، یہ تقیہ کیا چیز ہے؟ اور حضرت اسد اللہ یعنی حضرت امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے شیعہ حضرات کے عقیدے کے مطابق انہوں نے 30 سال تک زندگی کے خلفائے ثلاثہ کی بیعت تقیہ کا ثواب حاصل کرنے کے لیے لیا تھا۔ اس وقت تو تقیہ ثواب نہیں تھا، تقیہ تو آج ان کے مذہب میں ثواب ہے۔ تو تقیہ کے تحت، مصلحت کے تحت اس کا ثواب آپ نے لیا تھا، اس لیے آپ خاموش رہے اور دبے رہے اور کچھ نہیں کہا۔ یہ بات شیعہ حضرات کے عقائد میں داخل ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقیہ کرتے ہوئے مصلحت کے تحت جو ہے وہ ایسا کیا۔ پھر اللہ پاک کو وہ عادل کہتے ہیں۔ عادل کس لیے؟ عادل کون ہوتا ہے؟ عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا، کہ اللہ پاک قیامت کے دن اس کا انصاف کرے گا اور خلفائے ثلاثہ حضرت بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان کو پر گرفت کرے گا قیامت کے روز، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ تو اس قسم کی باتیں ساری کہی جا رہی ہیں، صرف بیان کرنے کے نقطہ نظر سے، کوئی اختلافات بڑھانے کے لیے بات نہیں کی جا رہی۔ تو اس قسم کی بات سب کہی گئی۔ یہ بھی تاریخ کی کتابوں میں واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس 30 سال تک مجلس مشاورت کے ممبر رہے۔ مجلس مشاورت سمجھتے ہیں آپ؟ مجلس مشاورت ہوتی ہے کہ جو بھی کام ہوتا تھا وہ مشاورت کی مجلس بلائی جاتی تھی بڑے بڑے صحابہ کی، اور ان سے مشورے کے بعد جا کر وہ کام حکومت کا کیا جاتا تھا، کوئی بھی اس مجلس مشاورت کے باہر نہیں ہوتا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس مشاورت کے اہم رکن تھے، ان کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کیا جاتا تھا، خلفائے ثلاثہ نہیں کرتے تھے ان کی مرضی کے بغیر کام۔ تو مجلس مشاورت میں ان کی شمولیت، ان کا ممبرشپ ضروری تھی۔ تو یہ بات کہی گئی کہ اس قسم کے پاک نہاد افراد جو ہیں وہ تقیہ نہیں کر سکتے، مصلحت سے کام نہیں لے سکتے،
مصلحت کا مطلب ہے جھوٹ، وقتی جھوٹ۔ یوں ہی ہم بھی روزانہ مصلحت نہ جانے کتنی مرتبہ استعمال کرتے ہیں، کتنی مرتبہ جھوٹ بولتے ہیں، اس کو ہم جھوٹ کو مصلحت کا نام دے دیتے ہیں۔ یہ فرمایا گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بزرگ سے مصلحت کا تصور نہیں کیا جا سکتا، وہ تو بہت ہی صاحب گو تھے۔ چنانچہ بیعت کرنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک وصال کے بعد بے شمار صحابہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کی اور انہیں خلیفہ اول تسلیم کیا۔ حضرت علی کسی مصروفیت کی وجہ سے فوری طور پر بیعت کے لیے نہیں آ سکے، اس کو بھی بڑھا چڑھا کر بیان کیا گیا، تو انہوں نے آ کر وضاحت کی، مجمع عام میں کھڑے ہو کر وضاحت کی کہ میرے دیر سے آنے اور دیر سے آ کر بیعت کرنے کا سبب میرا ذاتی تھا، اس میں میری کوئی رنجش نہیں تھی کسی قسم کی۔ انہوں نے آ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فضائل بیان کیے وہ کوئی اہل سنت کا بڑے سے بڑا عالم بھی وہ فضائل بیان نہیں کر سکتا جو حضرت علی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہاں بیان کیے بیعت کرنے سے کے بعد۔ تو ایسی صورتحال تھی کہ جسے کوئی اور رنگ دینا کسی صورت میں بھی ٹھیک نہیں تھا۔ تو یہ باتیں ساری کی ساری بعد میں بنا لی گئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحتوں اور وصیتوں اور اقوال کا ایک بہترین مجموعہ ہے نہج البلاغہ۔ وہ کتاب ضرور دیکھیے، ضرور پڑھیے، بہت عمدہ اور بہت اعلیٰ کتاب ہے، وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس میں حضرت علی نے خود لکھا ہے، سنیے، حضرت علی نے خود لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ میں صرف ترجمہ اس کا سنا رہا ہوں، اصل عربی عبارت نہیں پڑھ رہا۔ یعنی خدا کی قسم اگر میں تنہا میدان کارزار میں ان کفار کا سامنا کرنا ہوتا تو مجھے ذرا بھر بھی وحشت نہ ہوتی۔ میں تنہا اگر کفار کا مقابلہ کرتا تو مجھے کوئی وحشت نہ ہوتی اور نہ گھبراہٹ ہوتی، اور مجھے قطعاً کوئی پرواہ نہ ہوگی اگرچہ وہ کفار تمام روئے زمین پر پھیلے ہوئے ہوں۔ مجھے ان کی گمراہی و بے راہ روی اور اپنی حمایت و صداقت پر بصیرت ہے، اور اپنے رب کی طرف سے یقین کامل حاصل ہے، اور بے شک میں اللہ کی ملاقات اور اس کے اچھے اجر اور ثواب کا منتظر اور امیدوار ہوں۔ یہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات وہاں تحریر کی ہے اپنی نصیحتوں کے مجموعے میں نہج البلاغہ میں۔ نہج البلاغہ کے بارے میں اختلاف بھی ہے کہ وہ ان کی کتاب ہے یا نہیں، یا بعد میں ان کی نصیحتیں جمع کر دی گئیں۔ بہرحال نصیحتیں انہی کی ہیں، باتیں ساری انہی کی ہیں۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح طور پر اور جرأت کے ساتھ یہ سب کچھ بیان کیا کہ کسی قسم کا کوئی کذب، کوئی جھوٹ ان سے متوقع نہیں، اور نہ کوئی اس قسم کی بات کہہ سکتا ہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کا وقت آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کی، اور بیعت کے بعد کیا فرمایا؟ بیعت کے بعد فرمایا لولا علی ہالکن عمر، اگر عمر نہ ہوتے تو علی ہلاک ہو چکا ہوتا۔ یہ الفاظ ہیں کہ اگر عمر نہ ہوتے تو علی ہلاک ہو چکا ہوتا۔ یہ الفاظ اس قسم کے حضرت علی نے حضرت عمر سے بیعت کرنے کے بعد فرمائے تھے، پبلک میں مجمع عام میں اکٹھے ہو کر کے کوئی غلط فہمی میں مبتلا نہ رہے۔ کہا جاتا ہے نا کہ خلافت تو حق صرف حضرت علی کا تھا، چنانچہ ایک حدیث گھڑ لی گئی، ایک حدیث بنا لی گئی
اور وہ ایرانی علاقوں میں وہ حدیث پاک جو تھی وہ پھیلائی گئی۔ وہ عبداللہ بن سبا ایک منافق تھا، اس نے منافق اسلام تو قبول کر لیتا ہے منہ سے، لیکن اندر سے وہ منافق ہوتا ہے۔ اس نے وہ بات گھڑ کر بنا کر ان علاقوں میں، اجمی علاقوں میں، اجمی وہ علاقے ہیں جہاں شہنشاہیت کا اثر و نفوذ رہا ہے، برسوں وہاں پر شہنشاہ ایران کی حکومت رہی، اور وہ شاہ پسند، شاہ پرست قسم کے وہ علاقے تھے۔ وہاں کیا حدیث سنائی گئی، کیا حدیث بنائی گئی، وصی کی حدیث بنائی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی کہ میرے بعد اگر کوئی جانشین بن سکتا ہے، خلیفہ بن سکتا ہے، تو میرا داماد بن سکتا ہے حضرت علی۔ حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر تھے۔ حضرت امام حسن اور حسین کے والد گرامی تھے۔ تو یہ بات تلاش کر، حدیث بنا کر تلاش کر یہ بات وہاں سنائی گئی ایرانی قسم کے علاقوں میں۔ تو وہاں یہ بات بہت پسند کی گئی کہ وہ تو تھے ہی شاہ پسند، بادشاہوں کو پسند کرتے تھے، کہ انہوں نے کہا کہ رسول کے بعد اگر کوئی بن سکتا ہے شخص جانشین تو وہ نبی کا داماد ہی بن سکتا ہے، کہ نبی کے بیٹا تو کوئی جوان ہوا نہیں تھا، بہت شیر خارگی میں وصال فرما گئے تھے، تو داماد تو بن سکتا ہے۔ تو کہا گیا کہ حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد کوئی اگر خلافت کا دعویٰ کر سکتا ہے تو وہ صرف حضرت علی ہیں۔ یہ ایک حدیث بنا کر، گھڑ کر، تراش کر کے یہ عبداللہ بن سبا نے یہ بیان کی، تو وہ اس کو بہت قبول کیا گیا ان علاقوں میں جو شاہ پسندی کے علاقے تھے، جن میں شاہ کو پسند کیا جاتا تھا، شہنشاہیت کو۔ تو ان علاقوں میں اس قسم کی حدیثیں جب بیان کی گئیں تو وہاں پر بڑی شورش پھیلی خلفائے، دوسرے خلفاء کے خلاف۔ تو اس طرح بڑے اہتمام کے ساتھ یہ بات بیان کی گئی، جس سے ملت اسلامیہ میں انتشار پھیلا اور بہت کچھ اس سلسلے میں کہا سنا گیا۔ تو یہ باتیں ساری ایسی تھیں کہ جن کے بارے میں ہمیں سوچنا، غور کرنا چاہیے، بغیر کسی اس قسم کے فرقے کے خیال سے کہ کون سا فرقہ کون سی بات کہہ رہا ہے، حقیقت حال کیا ہے۔ تو یہ حدیث کی کتابوں میں، صحاح ستہ میں اس قسم کی کوئی حدیث نہیں ملتی۔ یہ ساری حدیث بعد میں تراشی گئی، بنائی گئی، اور کوئی اس کا راوی نہیں، کوئی اس کا کچھ نہیں۔ راوی بھی بنا لیے جاتے تھے، کون سی بات ایسی تھی، تو سب کچھ وہ سامنے آ گیا جب بیان کیا گیا۔ تو اسی طرح امام حسن حسین رضی اللہ کے بارے میں بھی کہا گیا کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین نے بھی تقیہ کیا تھا، انہوں نے بھی مصلحت کا سہارا لیتے ہوئے دب گئے تھے اور خاموشی اختیار کر لی تھی۔ یہ بات بھی بالکل 100% غلط ہے۔ حضرت امام حسن نے اپنی آنکھوں سے مخالفین کا بڑھتا ہوا سیلاب دیکھا، عرب کی سیاست پر بڑی گہری نظر رکھتے تھے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک اور بڑے زبردست سیاستدان تھے امیر معاویہ، وہ بھی صحابی تھے، کاتب وحی تھے، صرف صحابی نہیں تھے، کاتب وحی بھی تھے۔ وہ بڑے زبردست قسم کے عرب کی سیاست کے سیاستدان تھے،
جتنی وہ گہری عرب کی سیاست پر نظر رکھتے تھے کوئی دوسرا صحابی نہیں رکھتا تھا۔ یہ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ دیکھا کہ میرے سامنے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا ہے، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو حضرت علی نے تلواریں دے کر ان کے دروازے پر کھڑا کیا تھا کہ جو فساد پھیلانے والے ہیں وہ اندر جا کر ان کو قتل نہ کر دیں، ان کو مار نہ دیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن جو فساد پسند تھے وہ دیواریں پھلانگ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہوئے۔ آپ اس وقت قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن شریف مرتب ہو چکا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن شریف مرتب شکل میں ان کے عہد مبارک میں موجود تھا، اس کی تلاوت کر رہے تھے۔ ان کو اس تلاوت کرتے ہوئے فسادیوں نے آپ کو شہید کیا تھا۔ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت نائلہ نے تلواروں کے وار روکنے کے لیے اپنے ہاتھ آگے کیے تو ان کی مبارک انگلیاں تک کٹ گئیں۔ وہ سب کچھ سامنے رہا، کسی کو کوئی اس سلسلے میں رحم نہ آیا۔ رحم نہیں ہوتا کسی قسم کا، رحم کوئی چیز نہیں ہوتی۔ کنگ شپ نوز نو ریلیشن شپ۔ کسی کو بادشاہ بننا ہوتا ہے تو رحم وغیرہ کچھ نہیں ہوتا، دیکھیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا کربلا کے میدان میں۔ وہی بات ہے کہ کنگ شپ نوز نو ریلیشن شپ۔ امیر معاویہ کے بیٹے یزید نے یہ نہ دیکھا کہ یہ نواسہ رسول ہیں، سر کاٹنے والے نے یہ نہ دیکھا کہ یہ نواسہ رسول ہے۔ وہی کہ کنگ شپ نوز نو ریلیشن شپ، کنگ شپ نے، بادشاہت نے یہ بات سوچنے کا موقع ہی نہ دیا۔ تو یہ سارے معاملات دل دوز قسم کے ہوئے اور ہوتے چلے آئے ہیں۔ سب کچھ یہ معاملات اس قسم کے تھے کہ ان پر تو یہ کہا گیا کہ انہوں نے تقیہ کیا ہوا تھا، حضرت امام حسن نے اور حسین نے۔ حضرت حسین تو شہید نہیں بیٹھے تھے، خاموش نہیں رہے تھے، وہ تو باقاعدہ کھڑے ہو گئے تھے ہتھیار لے کر یزید سے مقابلہ کرنے کے لیے، اور وہ مدینہ منورہ سے چل کر کوفہ چلے گئے تھے کہ وہ جا کر اس سے بات کریں گے اور اسے سمجھائیں گے کہ یہ کمیاں اس قسم کا معاملہ نہیں ہے۔ یزید کا کردار مضبوط نہیں تھا، اس کا ثبوت ہمارے پاس اس کے سوا کچھ نہیں کہ امیر معاویہ نے یزید کو جو وصیتیں کی اس میں شامل ہے وہ سب کچھ، اس کا کردار کہ تم یہ نہ کرنا، تم وہ نہ کرنا، تم یہ کرنا، وہ نہ کرنا، وہ سب کچھ ان نصیحتوں سے ثابت ہے کہ اس کا کردار یزید کا کوئی اچھا کردار نہیں تھا۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ کیوں کیا گیا، کس طرح سے کیا گیا، بات بڑھ جاتی ہے، بیان مشکل ہے، سب لوگ دوست جانتے ہیں۔ تو ان کے سامنے یہ افسوسناک اور اندوناک واقعات ہوئے تھے۔ انہوں نے امیر معاویہ کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ کون؟ امام حسن۔ شیعہ حضرات امام حسن کو اپنا مقتدا نہیں سمجھتے، ٹو بی ویری فرینک۔ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا شیعہ حضرات نے کہ امام حسن نے وظیفہ قبول کر لیا امیر معاویہ سے اور خلافت بیچ دی۔ نعوذ باللہ اس قسم کی بات کی، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ وہ جانتے تھے
کہ اس قسم کی بات دوبارہ نہیں ہوگی، اس قسم کی بات دوبارہ نہیں ہوگی۔ یہ اس قسم کے معاملات جو ہیں وہ جو بلڈ شیڈ، جو خون ریزی ہو چکی ہے اس سے پہلے، وہ اب دوبارہ نہیں ہوگی۔ اس لیے میں امیر معاویہ کے حق میں ان کو دے دیتا ہوں کہ وہ خلیفہ بن جائیں، کہ وہ جانتے تھے کہ اس وقت عرب کی سیاست گہرے طریقے سے جو شخص جانتا ہے وہ امیر معاویہ ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اس وقت الیکشن ممکن نہیں، اگر الیکشن کروایا گیا تو بہت کچھ خرابیاں واقع ہوں گی۔ تو انہوں نے اس بات کو چھوڑتے ہوئے، الیکشن کی کیفیت کو چھوڑتے ہوئے امیر معاویہ کے حق میں دستبردار ہو گئے تھے۔ تو انہوں نے شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ انہوں نے وظیفہ لے کر خلافت بیچ دی۔ اس قسم کے برے الفاظ استعمال کرتے ہیں شیعہ حضرات خود۔ تو یہ بات ایسی نہیں تھی، بلکہ حقیقت کتب تاریخ پڑھ کے دیکھیں، اصل عربی کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی جو نظر تھی، ان کے سامنے جو کچھ ہوا تھا، وہ جانتے تھے کہ امیر معاویہ سے بڑھ کر اس وقت عرب کی سیاست کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو انہوں نے اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے وہ چیز قبول کی اور ان کی خلافت کو تسلیم کر لیا۔ حضرت امام حسین نے تسلیم نہیں کیا۔ ان کی وفات کے بعد جب یزید کے لیے بیعت لی انہوں نے خود، امیر معاویہ نے جبراً بھی بیعت لی، زبردستی بیعت لی، جس طرح سے بھی لی، تو وہ ملک کو بچانے کے لیے تھی، جیسے بھی تھی۔ ہم اس کے حق میں نہیں ہیں، ہم اہل سنت کے ہمارے بزرگ ائمہ اس کے حق میں نہیں ہیں۔ باقاعدہ بیعت ہوتی تو پھر بات تھی، لیکن انہوں نے جبراً بیعت لی، جو ان کا قدم اچھا نہیں تھا، قدم ان کا احسن نہیں تھا۔ حضرت امیر معاویہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے درمیان جو جنگ ہوئی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے، وہ بھی کوئی مصلحت کا نتیجہ نہیں تھی، وہ بھی غلط فہمی کا نتیجہ تھی۔ وہ اس طرح سے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہر مجمع عام میں کھڑے ہو کر یہ فرمایا کہ عثمان کے جو قاتل ہیں وہ باہر آ جائیں، تو ہزارہا انسانوں نے تلواریں اٹھا کر کہا کہ ہم قاتل ہیں۔ تو اتنے انسانوں کو کیسے قتل کیا جا سکتا تھا؟ حضرت علی کیسے ان کا بدلہ لے کر انہیں قتل کر سکتے تھے؟ تو آپ نے انہیں کچھ نہ کہا، انہیں قتل نہ کیا، اتنے انسانوں کو آپ نے خاموشی اختیار فرما لی کہ اللہ پاک جو کرے سو بہتر کرے۔ تو اس پر پھر بدلہ لینے کے لیے خود امیر معاویہ نے، کیونکہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے ہی کچھ معذرت کے ساتھ کچھ تنازع تھا، آپس میں کچھ اختلاف تھا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی تک تو دبا رہا، آپ کے وصال کے بعد وہ ابھر آیا، اور انہوں نے حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عثمان کی زوجہ محترمہ تھی، ان کے ہاتھوں کی مبارک انگلیاں کٹی ہوئی حاصل کر لی۔ امیر معاویہ نے ان کٹی ہوئی انگلیوں اور حضرت عثمان کے جبہ مبارک جو پہنا ہوا تھا جس میں شہادت ہوئی تھی وہ بھی حاصل کر لیا۔ اسے جامع مسجد دمشق کے ممبر پر رکھ کر نمائش کی گئی، اور لوگوں نے دھاڑے مار کر وہاں روئے کہ یہ کیا ہوا۔ یہ سب کچھ واقعات تاریخ میں لکھے ہیں، میں اپنی پاس سے بیان نہیں کر رہا۔ یہ سب کچھ معاملات سیاسی تھے جو کیے گئے، وہی کہ کنگ شپ نو ریلیشن شپ۔
اگر ہاتھ لگ جاتے حضرت علی تو حضرت علی کو بھی اسی طرح ختم کر دیا جاتا جیسے سیدنا حضرت امام حسین کو ختم کیا گیا تھا۔ وہ تو ابن ملجم نے ان کو شہید کر دیا، وہ تو الگ بات ہے، دوسرا مسئلہ ہے، اس پر ہم بحث نہیں کر رہے۔ تو اس طرح سے معاملات آگے بڑھے، میں اس ساری کیفیت میں جانا نہیں چاہتا۔ تو اس طرح سے یہ معاملہ آگے جو ہے وہ بڑھا۔ اب ہم دوسرے اقتباس مبارک کی طرف جا رہے ہیں کہ قرآن مجید کس طرح سے جمع ہوا حضرت خلفائے اربعین کے خلفائے ثلاثہ کے زمانے میں۔ ہم چنی اصل الفاظ ہیں مکتوبات کے، ہم چنی قرآن راز ہر واحدے آیتن فما فوقہا گرفتہ جمع ساختہ۔ یہ ایک جملہ ہے جس کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ اسی طرح ایک صحابی سے قرآن شریف کی ایک آیت یا زیادہ سے زیادہ آیتیں لے کر جمع کیا گیا۔ اب قرآن شریف آپ کے سامنے ہے، اس پر بھی اختلاف رہا شیعہ حضرات کو کہ یہ قرآن شریف جو موجودہ قرآن شریف ہے یہ قرآن شریف نہیں ہے، بلکہ ایک قرآن مجید کا نسخہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جمع کر رکھا تھا، وہ حضرت سے لے لیا گیا، حضرت عثمان نے منگوا کر وہ ضائع کر دیا تاکہ اختلاف ختم ہو جائے۔ شام میں قرآن مجید کا تلفظ کچھ اور تھا، بصرہ میں کچھ اور تھا، مصر میں کچھ اور تھا، مدینہ منورہ میں کچھ اور تھا، تلفظ اس کا معنی ایک ہی تھا، تلفظ کچھ اور تھا۔ لیکن قرآن مجید جو نازل ہوا وہ قریش کی زبان میں نازل ہوا، زبان عربی ہی تھی، لب و لہجہ اور تلفظ قریش کا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے درمیان رہتے تھے، وہاں نزول ہوا تھا، تو قریش کی زبان میں قرآن شریف کو قائم رکھا گیا۔ کس نے رکھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں ایک بڑا صندوق بنوایا تھا، جو آیت پاک لکھی گئی تھی، کاتبان وحی کا ذکر ملتا ہے، ان کے اسماء گرامی ملتی ہیں، جس میں حضرت امیر معاویہ بھی شامل ہیں۔ وہ جو وحی مبارک نازل ہوتی تھی وہ لکھتے تھے، ان سے کہا جاتا تھا لکھو، وہ لکھتے تھے۔ آپ نے تمام لکھی ہوئی وحی الفاظ وہ ایک اس صندوق میں آپ ڈالتے چلے گئے، بغیر کسی ترتیب کے آپ ڈالتے چلے گئے۔ بعد میں ترتیب بھی آپ کے مبارک زمانے میں دی گئی۔ حضرت جبریل 2 مرتبہ آئے، حاضر ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں، اور 2 مرتبہ قرآن شریف پڑھ کر سنایا۔ 2 مرتبہ قرآن شریف پڑھ کر سنایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں حضرت جبریل علیہ السلام نے۔ تو اسی ترتیب سے آج قرآن مجید لکھا ہوا ہمارے پاس موجود ہے۔ وہ یہ ترتیب مبارک وہ ہے جو حضرت جبریل نے 2 مرتبہ آ کر سنایا، حفظ شدہ قرآن شریف وہ آ کر سنایا، تو اسی ترتیب سے اسے وہ حافظوں نے یاد کر لیا۔ پھر کچھ حافظ شہید ہو گئے جنگوں میں، جنگ صفین میں اور دوسری جنگوں میں، جنگ موتا میں، دوسرے جنگوں میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرات ثلاثہ نے قرآن شریف کی پھر جمع کرنے کا پروگرام بنایا کہ اس طرح سے اگر حفاظ شہید ہوتے رہے تو قرآن شریف جو سینوں میں ہے ابھی تحریر میں نہیں آیا وہ مٹ جائے گا۔ اس خیال سے، خوف سے نہیں، خیال سے، قرآن مجید مٹنے والی چیز نہیں، اللہ پاک اس کا محافظ ہے، لکھا ہوا ہے قرآن شریف میں ہی کہ الفاظ ہیں سورۃ حجراء میں، انا نحن نزلنا
نزلنا ذکر وَأَنَا لَهُ لِحَافِظُونَ کہ ہم اس کے محافظ بھی ہیں۔ یہ قرآن شریف کے مبارک الفاظ ہیں کہ ہم نے جو کچھ نازل کیا ہے، ذکر اپنا، ذکر سے مراد ہے قرآن پاک، وہ جو کچھ ہم نے ذکر نازل کیا ہے ہم اس کے محافظ بھی ہیں۔ انا لہو حافظون کہ ہم اس کے محافظ ہیں، ہم تو وہ ضائع نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن یہ انسانی کوشش ہے، انسانی کوشش جس کے کرنے کا حکم ہے، خلفائے ثلاثہ نے وہ کوشش کی، وہ سب آیات پاک، وہ صندوق کھولا گیا، مبارک صندوق، وہ آیات پاک نکالی گئیں، وہ اونٹ کی کھالوں پر تھیں، بکریوں کی ہڈیوں پر تھیں، کھجور کے درختوں کے پتوں پر تھیں، وہ سب لکھی ہوئی موجود تھیں، وہ سب نکالی گئی، نکال کر ترتیب دیا گیا۔ اس کے کس ترتیب کے مطابق دیا گیا؟ جو حضرت جبریل علیہ السلام نے 2 مرتبہ آ کر سنایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس ترتیب کے مطابق اسے ترتیب دیا گیا، اور اسی ترتیب سے اسے تحریر کی شکل میں، کتاب کی شکل میں بنایا گیا۔ 3 نسخے، بعد میں ہے 7 نسخے اس کے مرتب ہوئے۔ تو ایک مصحف مبارک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی تھا، وہ پھر وہاں سے اٹھا کر جب آپ کی شہادت ہوئی تو وہ اٹھا کر قرآن پاک، اس پر خون مبارک کے چھینٹے بھی ہیں، وہ ترکی میں اس وقت موجود ہے، استنبول میں، میں خود دیکھ کر آیا ہوں، زیارت کر کے آیا ہوں۔ وہ قرآن شریف وہاں رکھا رہتا تھا، تو وہ وہاں وہ مرتب کیا گیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک میں، اس کا نام مصحف رکھا گیا سب سے پہلے، پھر اسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پھر قرآن بھی جگہ جگہ اس سے کہا گیا، تو پھر اس کو ہم مسلمانوں نے قرآن پاک کا نام دیا۔ ابتدا میں اس کا نام مصحف شریف تھا۔ تو اس طرح سے عہد نبوی میں جمع ہوا، پھر کتابت ہوئی قرآن شریف کی، کاتبان وحی مقرر ہوئے، جن کی تعداد بھی لکھی ہوئی ہے، ان کے مبارک نام بھی لکھے ہوئے ہیں۔ عہد صدیقی میں، حضرت بکر صدیق کے عہد میں وہ نکالا گیا نسخہ، اس کو ترتیب دیا گیا، اور اس کو اس ترتیب سے لکھا گیا۔ پھر دوسرے صحابہ نے بھی اپنے پاس رکھا ہوا تھا، ان سب سے منگوایا گیا، منگوا کر اس کی ترتیب چیک کی گئی، تو اس ترتیب کے مطابق اسے شکل دے کر کتاب کی دنیا کے سامنے پیش کی گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلسلے میں سب سے اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے جتنے اور نسخے تھے، کچھ اختلاف بیان کرتے تھے لوگ کہ اس میں تو فلاں آیت پاک میں اختلاف نہیں تھا، قرأت میں اختلاف تھا، کہ فلاں کہتا تھا اس طرح سے پڑھا جائے، فلاں کہتے تھے اس طرح سے پڑھا جائے۔ تو ان سب کے اختلافات کو دور کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک زبان قریش میں، لہجہ قریشی میں، وہ نازلی وحی ہوا تھا، لہجہ قریشی میں قرآن شریف جو ہے وہ سامنے رکھ کر، ترتیب دے کر دنیا کے سامنے پیش کیا گیا، ساری کائنات کے سامنے پیش کیا گیا، صرف عربوں کے سامنے پیش نہیں کیا گیا۔ عربی میں نازل اس لیے ہوا کہ عربی اس وقت بھی بین الاقوامی زبان تھی، بین الاقوامی طور پر سمجھی جاتی تھی۔ بے شک وہ عربستان کے باہر اس وقت تو امریکہ نہیں تھا، اس وقت تو برطانیہ نہیں تھا، لیکن یہ سرزمین تو موجود تھی، وہاں انسان تو بستے تھے۔ ان تمام کائنات کے لیے وہ نسخے جمع کیے گئے، سب جگہ بھیجنے ممکن نہیں تھے، لیکن بھیجے گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو قرآن شریف کا نسخہ تھا وہ منگوا کر وہ ضائع کر دیا،
تاکہ اختلاف ختم ہو جائے۔ کیا بات ختم ہو جائے؟ اختلاف ختم ہو جائے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ مصحف علی میں یہ لکھا ہے، مصحف عثمانی میں یہ لکھا ہے، مصحف صدیقی میں یہ لکھا ہے، مصحف فاروقی میں یہ لکھا ہے۔ یہ بات نہ ہو، صرف ایک قرآن شریف پر اتحاد ہو امت کا، اور اس اتحاد کے بارے میں کسی کو کوئی اختلاف نہ تھا نہ ہے۔ البتہ ہمارے شیعہ حضرات کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ قرآن شریف جو حضرت علی نے مرتب کیا تھا اس میں کچھ آیات زیادہ تھیں یا کم تھیں، اس قسم کی کوئی روایت ان کی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ پاک نے اٹھا لیا دنیا سے، وہ جلا نہیں، ضائع نہیں ہوا، وہ قیامت کے دن ظاہر ہوگا، اور ہم اہل تشیع حضرات جو ہیں اس کو پڑھیں گے اور اس کو لاگو کریں گے۔ یہ ان کی محض ایک روایت ہے، ان کی غلط فہمی ہے، ایسا کوئی نسخہ نہیں ہے جو نازل ہوگا اور وہ آسمانوں پر موجود ہے۔ آسمانوں پر موجود ہوتا تو اللہ پاک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ بھیج نہ دیتا۔ اللہ پاک کی ذات والا صفات جو کسی کی محتاج نہیں، کسی صحابی کی، کسی کی بھی محتاج نہیں، وہ بھیجنا دیتی۔ اسے ایک ایک آیت نازل کرنے کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ ایک موقع پر آیت پاک نازل ہوتی ہے۔ جس طرح سے نزول ہوا، حضرت جبریل آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور 2 مرتبہ پورا قرآن شریف پڑھ کر قرأت کے ساتھ سنایا گیا۔ وہ قرأت کون سی تھی؟ وہ قرأت قریش تھی، کہ قرأت قریش کے زمانہ تھا، وہاں قرآن شریف نازل ہوا تھا، تو وہ قرأت قریش ساری دنیا میں رائج ہے۔ میں پچھلی گفتگو میں یہ بتا چکا ہوں کہ عیسائی یہودیوں نے یہ سوچا کہ مسلمان جو کہتے ہیں کہ قرآن ہمارا نازل ہو گیا تو باقی آسمانی کتابیں سب منسوخ ہو گئیں، ان میں تحریف کر دی گئی، رد و بدل کر دیا گیا، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن شریف میں کتنا رد و بدل ہوا ہے اب تک۔ وہ دنیا کی قدیم ترین کلمی نسخوں کی فوٹو کاپیاں منگوائی گئیں جرمنی میں۔ یہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب مرحوم نے لکھا اپنے ایک مقالے میں، میں نے خود پڑھا ہے۔ وہ سب طرف سے منگوائے گئے۔ جناب وقت پورا ہو گیا ہے، یہ گھڑی تو آپ کی بند ہو گئی ہے، 10 منٹ ہے۔ یہ تو وہ میں نے خود اس مقالے میں پڑھا ہے۔ وہ یورپ میں رہتے تھے، پیرس میں، اور ساری یورپین دنیا سے واقف تھے۔ وہ وہاں منگوائے گئے نسخے قرآن شریف کے سارے، اور یہودی، عیسائی، عربی زبان و ادب کے بڑے بڑے عالم گزرے ہیں، پہاڑ گزرے ہیں عربی زبان کے، اتنے ماہر تھے، ان کی زبان ہی وہاں عربی ہوتی تھی۔ آج بھی جائیں تو یروشلم میں عربی بولی جاتی ہے، ہیبریو یونیورسٹی کی زبان عربی ہے، آپ آج بھی جا کر دیکھیں، وہاں سے عربی کی کتابیں شائع ہوئی ہیں۔ ہیبریو یونیورسٹی یروشلم میں یہودیوں کی جو یونیورسٹی ہے۔ صورتحال وہ منگوائے گئے نسخے، ان کا مقابلہ آپس میں کیا گیا، برسوں لگے، بہت دولت خرچ کی یورپ نے اس پر کہ ہم یہ ثابت کریں کہ قرآن شریف میں بھی کہ رد و بدل ہوا ہے، لیکن بہت زور لگایا انہوں نے، ایک زبر زیر کا فرق ثابت نہ کر سکے۔ زبر زیر تو بہت بعد میں بنی تھی نا۔ وہ بڑے بڑے مستشرقین جو غیر مسلم تھے، بہت بڑے بڑے عالم تھے۔ میں نے بتایا تھا کہ حدیث پاک کا سب سے پہلا انڈیکس جرمنی میں بنا تھا۔ جب وہ جرمنی سے بن کر اس کا عربی میں ترجمہ ہو کر مصر پہنچا تو مصر کے سب سے بڑے محدث نے کہا کہ کاش یہ میری جوانی میں چھپ جاتا اور میری ساری جوانی تخریج حدیث میں خرچ نہ ہوتی۔ یہ چھپ کر آیا، ان کا نام تھا ون سنک، انتقال ہو گیا، ون سنک انتقال ہو گیا۔ میرے کلیکشن میں ہیں 8 جلدیں اس کی، پہلے 1 جلد میں چھپا تھا خلاصہ اس کا، پھر 8 جلدوں میں پوری تفصیل کے ساتھ، صحاح ستہ کے علاوہ 3 اور کتابیں بھی اس میں شامل ہیں حدیث پاک کی۔
اس کے بعد 11 جلدوں میں ایک اور انڈیکس چھپا، پھر اب کمپیوٹر پر سب کچھ آ گیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو صورتحال ایسی ہے کہ بہت کچھ یورپین نے اس میں کوشش کی، اتنی زبردست کوشش کی کہ کوئی اتنی کوشش نہیں کر سکتا تھا، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ مسلمان کہتے ہیں، مسلمانوں کی کتاب میں لکھا ہے قرآن شریف نے، کہ قرآن شریف نے آ کر باقی آسمانی صحائف کو منسوخ کر دیا، ان پر ایمان لانا تو لازم ہے کہ وہ نازل ہوئی تھی کتابیں، ان پر عمل کرنا لازم نہیں ہے، وہ نازل ہوئی تھی، ان پر یہ یقین رکھنا، یہ ایمان لانا لازم ہے ہمارے لیے کہ حضرت عیسیٰ پر انجیل نازل ہوئی، اس طرح سب نازل ہوئی۔ یہ کہتے ہیں یہ سب اس میں رد و بدل کر دیا پنڈتوں کہہ دیا، عیسائی راہبوں نے، تو یہ قرآن شریف کیوں بچا رہا، اس میں کیوں ایسا ہوا؟ وہ تو اللہ پاک نے کہہ دیا کہ ہم اس کے حافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، اور کسی صحیفے کے بارے میں یہ نہیں اللہ پاک نے فرمایا، قرآن شریف کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے جو ذکر نازل کیا ہے ہم اس کے محافظ ہیں۔ تو اللہ پاک نے کرم فرمایا، وہ جمع ہوا اور آج تک ہم اس کو پڑھ رہے ہیں اور ہمارے سامنے ہے، اور اس کی قرأت وہی ہے جو حضرت جبریل علیہ السلام نے 2 مرتبہ آ کر کی، اور اسی کے مطابق، اس ترتیب کے مطابق اسے لکھا گیا اور وہ دنیا کے حوالے کیا گیا۔ وہ ترکوں کی حکومت تھی، ترکوں کے زمانے میں تک، یعنی سعودی عرب پر ترکوں کی حکومت تھی، ترکوں کے زمانے تک وہ حجرہ مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مطہرہ میں وہ رکھا ہوا ہوتا تھا وہ قرآن شریف، ترکوں کے زمانے میں۔ پھر وہاں سے اٹھا کر ترک استنبول لے گئے، اور توپ سرائے ایک بڑی لائبریری ہے استنبول میں، اس میں وہ رکھا ہوا ہے قرآن شریف، وہ شیشے کے اندر بند ہے، میں نے زیارت کی ہے، ظاہر ہے دور سے زیارت ہو سکتی ہے نا، ہاتھ تو نہیں اس کو کوئی لگا سکتا، وہ چھپ بھی گیا ہے، وہ عکسی صورت میں چھپا ہوا بھی ملتا ہے وہاں استنبول میں۔ تو صورتحال ایسی ہے کہ ہماری ہی ایک ایسی کتاب ہے قرآن پاک جس میں کسی قسم کی تحریف نہیں ہوئی، اللہ پاک نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا۔ تو یہ باتیں حضرت امام ربانی نے کس کو لکھی؟ ایک شیعہ کو لکھی۔ کس شیعہ کو لکھی؟ جو بہت بڑا عالم تھا، جو عقلیات کا پہاڑ تھا، حکیم فتح اللہ شیرازی۔ حکیم کہتے ہیں دانا کو۔ حکیم کا یہ نہیں مطلب تھا کہ وہ پڑیاں باندھتا تھا، نسخے لکھتا تھا، علاج کرتا تھا۔ حکیم کہتے ہیں دانا کو، عالم کو، حکیم فتح اللہ شیرازی۔ ایک میرے پاس کتاب ہے فیلسوف شیراز در ہند، ایران سے چھپی، میرے کلیکشن میں ہے، فیلسوف شیراز در ہند، شیراز کے فلسفی کا ہندوستان میں کیا امر دخل اثر تھا، اس کی کون کون سی کتابیں یہاں رائج ہوئیں اور اس پر کتنی شرحیں علماء نے لکھی اور وہ مدرسوں میں پڑھائی جاتی رہیں، یہ میرے پاس وہ کتاب ہے۔ تو صورتحال ایسی ہے کہ ہم کہیں کہ ہمیں کوئی جواب ہی نہیں ہے دینے کا کسی کو، ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا ہے تو ہم کیوں اس کا کریں۔ تو یہ سب معاملات ایسے تھے۔ جناب وقت ہو گیا ہے، وقت ہو گیا ہے، اچھا، تو ایسی صورتحال رہی۔ تو ہم نے بالکل یہ نہیں کہ ہم نے آنکھیں پھیر لی ہوں، ہمارے علماء نے قرآن پاک کی اتنی تفسیریں لکھی، اتنی تفسیریں لکھی قرآن شریف کی، بسم اللہ شریف کی صرف اتنی جلدیں لکھی گئیں، قرآن شریف کی ایک ایک آیت پر کئی جلدوں میں کتابیں لکھی گئیں، تفسیر اس کی بیان کرتے ہوئے حدیث کی روشنی میں، آثار صحابہ کی روشنی میں، کہ ان کا شمار مشکل ہے۔ لوگوں نے اس پر کتابیں بھی بنائی ہیں، تفسیر کی کتابیں دنیا میں کتنی لکھی گئیں، اردو میں کتنی لکھی گئیں، عربی میں کتنی لکھی گئیں، فارسی میں کتنی لکھی گئیں، سب کی کتابیں بڑی بڑی ضخیم بن کر دنیا میں چھپی ہوئی موجود ہیں۔ تو سوال صرف اس قدر ہے کہ
ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ ہم قرآن شریف پر صرف عمل کریں، ہم صرف یہ ایمان رکھیں کہ آسمان سے اس سے پہلے بھی صحیفے نازل ہوئے تھے اور ان کا خلاصہ ہماری کتاب قرآن شریف میں موجود ہے بغیر تحریف کے، جو اللہ پاک نے براہ راست نازل کیے تھے۔ تو ہمارے لیے یہ ایمان ہے، ہمارے لیے ان پر عمل کرنا لازم نہیں ہے، ایمان صرف لانا لازم ہے کہ ہاں یہ آسمان سے نازل ہوئی تھی کتابیں۔ کتاب یہ نہیں مطلب ہے کہ آسمان پر کوئی پریس لگا ہوا تھا، وہاں سے چھپ کر کتابیں نیچے آتی تھی، نازل کرتا تھا اللہ پاک فرشتوں کے ذریعے، حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے، تو وہ پھر بعض اوقات لکھی جاتی تھیں، بعض اوقات نہیں لکھی جاتی تھیں، پھر اپنے غرض ہوتی ہے نفسانی انسان کی، وہ راہبوں نے اس میں تبدیلیاں کر دیں، تو پھر اللہ پاک نے ان سب کو منسوخ کر دیا کہ یہ رہی نہیں کتابیں آسمانی، ان میں انسانی نفسانی خواہشات شامل ہو گئی ہیں، تو ہم ان کو منسوخ کر کے یہ آخری کتاب نازل کرتے ہیں۔ تو آخری کتاب نازل ہو گئی ہم سب پر قرآن پاک، جس پر تحریف ثابت کرنے کی یہودیوں نے، عیسائیوں نے بہت کوشش کی، اس میں کامیاب نہ ہو سکے، اور یہ اعلان کرنا پڑا کہ قرآن شریف تحریف سے پاک ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا۔ نکتے تو حجاج بن یوسف کے زمانے میں لگے، زبر زیر بھی ان کے زمانے میں لگی کہ قرآن شریف اجمی علاقوں میں پھیلنے لگ گیا تھا، تو وہاں پڑھنے میں دقت ہوتی تھی، تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ ان پر نقطے لگائیں اور زیر زبریں لگائیں، علماء کو جمع کیا تو اس وقت زیر زبریں لگیں۔ اس سے پہلے قرآن پاک پر نہ اعراب ہوتے تھے، نہ نقطے ہوتے تھے، نہ زیر زبر ہوتی تھی۔ تو اس طرح سے یہ معاملات ہماری زندگی میں، سبحان اللہ و بحمدہ، اللہم صلی علی محمد۔ اللہ پاک ہم نے جس کتاب قرآن مجید کا ذکر کیا ہے، اللہ پاک ہمیں اس پر قائم رکھ اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پاک ہماری زندگی اس کے مطابق ہو، ہمیں اپنی ایسی عطا فرما کہ ہماری عقل روشن رہے اور ہمارا سب کچھ روشن رہے، اور وہ روشنی جو نعمت کے طور پر آپ نے، اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمیں اس کا فیض ملتا رہے۔ وآخر دعوانا